کیا اگر کسی محفل میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ وہی الفاظ کیوں نہیں دہرا سکتے؟ اس لیے کہ قرآن پاک ہی میں آیا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، غور سے سنو اس کو، اس وقت بولنے کی اجازت نہیں. اور کل آپ نے سورۃ القیامہ کی آیت میں بھی پڑھا کہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ، کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں اس کو، اور ہم سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن چونکہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے میسنجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تھے. مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں محل فلاں بادشاہ نے بنایا، اب بادشاہ تو اس میں اینٹیں پتھر نہیں اٹھا کے رکھتے، لیکن اس کے چونکہ حکم سے ہوا اس لیے اس کی نسبت بادشاہ کی طرف ہے. یہاں پر پڑھ تو جبریل علیہ السلام رہے تھے، لیکن جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پڑھنا قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ان کی طرف سے یہ میسج آیا. اس لیے فرمایا کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو پڑھو نہیں، کیا کرو؟ فتبع، پیروی کرو، یعنی اس کے بعد اس کو دہراؤ. اس لیے جب پڑھنے والا پڑھ چکے تو اس کے بعد تو دہرایا جا سکتا ہے، ساتھ ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ کیا ادب کے طور پر منع ہے یا گناہ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں 2 جگہ پر اس کی تاکید کی گئی. اس لیے یہ ادب یا غیر ادب کی بات نہیں، بے ادبی بھی ایک طرح کا گناہ ہی ہے. اس میں بنیادی طور پر یہ کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کی بات کے ساتھ کوئی دوسرا بھی بولنا شروع کر دے اور وہ سنے نا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ انتہا درجے کی بد اخلاقی اور بے ادبی. اگر انسان اپنی بات کے جواب میں اسی وقت دوسرے سے سننے کو ایکسپیکٹ کرتا ہے، بولنے کو نہیں، تو کہاں اللہ تعالیٰ کا کلام؟ اس کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے حدیث میں بتایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. اگر سیکھنے کی غرض سے کیسٹ یا کسی مولوی صاحب کے ساتھ پڑھا جائے تو اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جہاں یہ لفظ آیا کہ اذا قرئ القرآن، جب بھی قرآن پڑھا جائے، یہ نہیں کہا کہ کسی مولوی سے پڑھا جائے یا خود پڑھا جائے. جب پڑھا جائے تو جو سننے والے ہیں وہ خاموشی اختیار کریں. اور سیکھنے کا راز غور سے سننا ہے، اور قرآن بھی اسی وقت دل میں اترتا ہے جب کوئی پڑھ رہا ہو تو غور سے سنے، اور جب خود پڑھے تو توجہ سے پڑھے. اسی طرح 5ویں حدیث میں آپ نے ہے کو واضح کیا کہ یہاں کیا مراد ہے. آگیا نحوہ عن الزہری، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی زہری سے بھی اسی قسم کی روایت ہے. نحوہ کا معنی ہوتا ہے اسی کی مانند، اسی جیسی. آپ نے کہا تھا کہ دین کا شوق آتا ہے تو ہر عزت والوں کو لوگ بے عزت کر دیتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً ہم جب دین پڑھنے لگتے ہیں یا دین کی طرف آنے لگتے ہیں تو دوسرے سب لوگ گناہگار نظر آنے لگتے ہیں، چاہے وہ والدین ہوں یا نانی دادی ہوں. اب مثال کے طور پر ہماری والدہ یا نانی دادی جو ہے پچھلے وقت کی خواتین ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی ہمیں پالنے پوسنے میں اور دنیا کے کام دھندے نپٹانے میں گزاری. عمر بھی پختہ ہوگی، خیالات بھی پختہ ہو گئے. ایسے میں ظاہر ہے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں وہ تو اس سے نہیں گزرے، تو قدرتی طور پر ان کے اور ہمارے خیالات اور سوچ اور طرز عمل اور بہت سی چیزوں میں فرق ہوگا. پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ جب لوگ عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اپنی عادات کو پختہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو عموماً میرے یہ تجربے میں آیا ہے کہ بہت سی نوجوان بچیاں جب دین کی طرف آتی ہیں تو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی، یا ان کے والدین ان کی نگاہوں میں گرنے لگتے ہیں، یا ان کے جو بزرگ آباء و اجداد ہیں وہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتی کہ جو ان کا بہرحال حق ہے کہ ان کے ساتھ کیا جائے، یعنی ان کی عزت کی جائے. آپ دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ، جو کہ مسلمان نہیں ہوئے آخری دم تک، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، یعنی کہ ان کا تعلق کاٹا نہیں ان کے ساتھ، اور نہ کبھی کسی دن نفرت سے ان سے بات کی یا ان کے اوپر غضبناک ہوئے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ تھا ہرقل کے خط کے خطاب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ ہرقل کافر تھا لیکن چونکہ رومیوں کا بادشاہ تھا تو اس کو ان کے خیال کے مطابق اتنی عزت دی جتنی وہ اپنے بادشاہ کو دیا کرتے تھے. یعنی اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کا راستہ دیتے ہیں یا توفیق دیتے ہیں تو جو نہیں آئے ان کو ہم خوار کرنا شروع کر دیں یا برا بھلا کہنا شروع کر دیں. پھر اسی طرح ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کفار کو اس طرح مخاطب نہیں کیا جا سکتا جس طرح ایک مسلمان بھائی دوسرے کو مخاطب کرتا ہے، تو کیا حکم غیر مسلموں یا اہل کتاب کے لیے بھی یہی ہے؟ جی ہاں، اہل کتاب کے ساتھ بھی یہی ہوگا. جیسے ایک یہودی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہا، اور اسی کے بعد اصل میں تو یہ کہا گیا کہ سلام کی بجائے سام، اور سام کا مطلب ہوتا ہے موت. تو آپ نے جواب میں کہا وعلیکم، اور اس لیے بھی کہ انہیں احساس دلایا جائے کہ تم نے اسلام قبول نہ کر کے اپنے آپ کو سلامتی کا مستحق نہیں بنایا. پھر اسی طرح ایک یہ لمبا سا سوال تقدیر کے بارے میں ہے کہ ہو سکتا ہے ہم ایک دعا مانگے اور وہ ہمارے لیے کمتر درجے کی ہو اور ہم
اپنی کم عقلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کم چیز مانگ رہے ہوں تو اس سلسلے میں اگر وہ قبول ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک خیر کو نہیں پہنچے. تو اس طرح کے مسائل میں الجھنا نہیں چاہیے. ہمیں اپنے طور پر جو چیز اپنے لیے بہتر نظر آتی ہو ہمیں وہ مانگ لینی چاہیے. آگے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سے اوقات ایک دعا قبول فرماتے اور بعض اوقات نہیں کرتے. اگر قبول فرما لے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی میں شاید ہمارے لیے بہتری ہوگی، کیونکہ ہم اس سے اس کا فضل بھی تو مانگتے ہیں. ہمیں جب دعا مانگنے کے لیے کہا گیا تو یہی کہا گیا